السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا ویڈیو بہت بہترین ہے، قربانی کے تعلق سے ہے، اور سب سے مین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جو 6 مہینے کی عمر میں اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی جانور 6 مہینے کا ہے لیکن پھر بھی اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہاں سے میں شروع ہوتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی 15 سوالوں کے 15 جواب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویڈیو تھوڑی بڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ پورا سنیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ نالج ہوگی، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویڈیو پورا سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کس صورت میں مالدار ہے انسان، مالک نصاب ہے، پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں؟ تو سن لیجئے انشاءاللہ اس کا جواب۔ یعنی انسان مالدار ہے اور مالک نصاب ہے، پھر بھی اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں۔ جواب نمبر 1، مالدار مالک نصاب اگر مسافر ہے، یعنی مالدار بھی ہے اور مالک نصاب بھی ہے، اور اگر مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں، کہ وجوب قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد پنجم مصری صفحہ نمبر 257 میں یہ حوالہ آپ کو مل سکتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، جو مالک نصاب نہیں ہے، یعنی جو مالک نصاب بھی نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہونے کی کیا صورت ہے؟ یعنی جو مالک نصاب بھی نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی جواب نمبر 2 سن لیجئے۔ تو جواب نمبر 2 سن لیجئے، جو مالک نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کی منت مانی، یعنی مالک نصاب بھی نہیں ہے لیکن اس نے قربانی کی منت مانی ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ یا اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ نمبر 257 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اس نے قربانی نہیں کی اور گناہگار بھی نہیں ہوا۔ ایک شخص پر قربانی واجب بھی ہو گئی مگر اس نے قربانی نہیں کی اور گناہگار بھی نہیں ہوا، اس کی کیا صورت ہے؟ تو جواب نمبر 3 سن لیجئے، جبکہ ابتدائے وقت میں قربانی واجب ہوئی اور اس نے نہیں کی، یہاں تک کہ آخر وقت میں وجوب قربانی کے شرائط جاتے رہے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہ ہوا۔ یعنی کہ قربانی کا دن آج سے شروع ہوا اور آج ہی جو ہے مطلب جو ہے ابتدائے وقت میں قربانی اس پر یعنی مالک نصاب ہوا، تو اس صورت میں جو ہے شرائط اس کے جاتے رہے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ نمبر 259 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ کس صورت میں ایک قربانی کرنے کے باوجود، وہ کون سی صورت ہے کہ ایک قربانی کی اس کے باوجود پھر اسی سال دوسری قربانی کرنا اس پر واجب ہے؟ تو جواب نمبر 4 سن لیجئے، جبکہ پہلی قربانی کی تو مالک نصاب نہ تھا، یعنی اگر پہلی قربانی کی تو مالک نصاب نہ تھا، پھر قربانی ہی کے دنوں میں مالک نصاب ہو گیا، تو اس صورت میں ایک قربانی کرنے کے باوجود پھر اسی سال دوسری قربانی کرنا اس پر واجب ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد پنجم مصری صفحہ نمبر 259 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، اب سوال نمبر 5 ہے، کیا ہے سنیے، دیہاتی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی مگر قربانی جائز نہیں ہوئی، اس کی صورت کیا ہے؟ دیہاتی نے، دیہات میں رہنے والا انسان ہے، اس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی مگر قربانی جائز نہیں ہوئی، اس کی صورت کیا ہے؟ سن لیجئے جواب نمبر 5، اگر دیہاتی نے شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر دیہات میں رہنے والا انسان ہے نا، تو اس نے جو ہے شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قربانی شہر میں ہو جہاں نماز عید واجب ہے تو لازم ہے کہ بعد نماز ہو، یعنی نماز کے بعد ہو، اور اگر نماز سے پہلے کر لی تو قربانی نہیں ہوگی۔ فتاوی افریقی مطبوعہ لاہور صفحہ نمبر 13 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ جانور ذبح کیا گیا اور قربانی کی نیت نہیں کی گئی مگر قربانی ہو گئی، یعنی جانور ذبح بھی کر دیا اور کوئی دعا نہیں پڑھی، نیت نہیں کی، نیت نہیں پڑھی گئی مگر قربانی ہو گئی، اس کی صورت کیا ہے؟ تو سن لیجیے انشاءاللہ، یہ سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سنیے انشاءاللہ تعالی۔ جواب نمبر 6،
قربانی کی نیت سے جانور خریدا، یعنی قربانی کی نیت ہے، جانور خریدتے وقت پھر مالک نے اجازت نہیں دی اور دوسرے نے اسے قربانی کی نیت کے بغیر ذبح کر دیا، تو مالک نے گوشت لے لیا اور ذبح کرنے والے سے تاوان نہیں لیا۔ اس صورت میں جانور ذبح کیا گیا اور قربانی کی نیت نہیں کی گئی مگر قربانی ہو گئی، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، دیہات میں قربانی کا مستحب وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیہات میں قربانی کا وقت جو ہے مستحب کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، سوال بہت پیارے ہیں، انشاءاللہ سن لیجئے۔ تو جواب نمبر 7 سنیے، دیہات میں 10ویں ذی الحجہ کو یعنی کہ 10 تاریخ کو عید کی طلوع صبح صادق کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، مگر وہاں کے لیے قربانی کا مستحب وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے دیہات میں، چاہے عید کی نماز وہاں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ جی ہاں، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 260 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب سوال نمبر ہے 8، شہر میں رہنے والا اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ شہر میں رہنے والا اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے گا تو اس کی صورت کیا ہے؟ کس صورت میں وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتا ہے؟ تو جواب سن لیجئے، جواب نمبر 8، شہر میں رہنے والا اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کو دیہات میں بھیج کر دن نکلتے ہی قربانی کرا لے، انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ شہر میں 10ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو یہ بھی سن لیجئے، جواب نمبر 9، جبکہ شہر میں ایسا فتنہ ہو کہ اس کے سبب بقرعید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں 10ویں ذی الحجہ کو شہر میں بھی طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ در مختار مع شامی جلد 5 صفحہ نمبر 203 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب سوال ہم 10واں کرتے ہیں، شہر میں طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرنا جائز نہ رہا، شہر میں یعنی سورج نکل آیا اس کے بعد سے قربانی کرنا جائز نہ رہا مگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جائز ہو گیا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی نماز کے بعد جائز نہیں رہا اور عید کی نماز سے پہلے جائز ہو گیا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ جواب نمبر 10 سن لیجئے، جبکہ دوپہر کے بعد گواہوں سے ثابت ہوا کہ آج 10ویں ذی الحجہ ہے تو اس صورت میں شہر کے اندر طلوع فجر کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد قربانی کرنا جائز نہ رہا مگر اب عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جائز ہو گیا، جیسا کہ شامی جلد 5 صفحہ نمبر 203 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب سوال نمبر ہے 11واں، وہ کون سا جانور ہے کہ اس کی قربانی 6 مہینے کی عمر میں جائز ہے؟ سن لیجیے، یہی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے، وہ کون سا جانور ہے کہ اس کی قربانی 6 مہینے کی عمر میں جائز ہے، یعنی جانور 6 مہینے کا ہے اور اس کی قربانی جو ہے جائز ہو جائے گی۔ تو آپ سن لیجئے انشاءاللہ تعالی، جواب نمبر 11، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں ان جانوروں کی قربانی 6 مہینے کی عمر میں جائز ہے۔ بہار شریعت جلد 15 صفحہ نمبر 139 اور در مختار مع شامی جلد 5 صفحہ نمبر 204 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اسی ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے۔ آگے سنتے ہیں سوال نمبر 12، وہ کون سا جانور ہے کہ اس کا ایک عضو پورے طور پر کٹا ہوا ہے، ایک حصہ یعنی کوئی بھی ایک چیز مان لیجئے کٹا ہوا ہے مگر اس کی قربانی جائز ہے؟ تو جواب نمبر 12 سن لیجئے، وہ جانور خصی ہے کہ اس کا خصیہ پورے طور پر کٹا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو قربانی کا جو بکرے ہوتے ہیں نا، اگر وہ خصی ہے تو اس کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد 5 مصری صفحہ نمبر 264 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ اگر بھئی انڈو بکرا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے لیکن جس بکرے کو خصی کر دیتے ہیں اس کے اندر عیب ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو میں نے کہا اس کی قربانی آپ کریے، بلکہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، افضل ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اب سوال نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ یعنی وہ کون سی صورت ہے، کس وقت میں، وہ کون سا وقت ہے یا کون سی صورت ہے کہ قربانی انسان نے کرائی پھر بھی وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ تو جواب نمبر 13 سن لیجئے، جب کہ قربانی منت کی ہو،
تو اس صورت میں قربانی کرنے والا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا. اور اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے تو اس صورت میں بھی اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے. بہار شریعت حصہ 5 دہم صفحہ نمبر 144 میں ہے. قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، یعنی غنی ہیں، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے. وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے. جی ہاں، اب سوال نمبر 14 سن لیجیے. کس صورت میں قربانی کے چمڑے کا پیسہ مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں؟ وہ کون سی صورت ہے کہ قربانی کا چمڑے کا پیسہ جو ہے وہ مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں؟ تو جواب نمبر 14 سن لیجیے. پیسے کو اپنے خرچ میں لانے کی نیت سے قربانی کے چمڑے کو بیچا تو اس پیسے کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس پیسے کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ واجبہ کو بلا حلیہ شرعی مسجد میں لگانا جائز نہیں. جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں. 15واں سوال اور آخری سوال. وہ کون سی صورت ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم نہ کرے بلکہ بیچ سکتا ہے؟ کس صورت میں قربانی کا گوشت بانٹے نہیں بلکہ بیچ سکتا ہے؟ تو آپ سن لیجیے جواب نمبر 15. جب کہ نابالغ کے مال سے قربانی کرے تو جس قدر ہو سکے نابالغ اس میں سے کھائے، اور جو بچ جائے اسے تقسیم نہ کرے بلکہ باقی رہنے والی چیزیں مثلاً کتاب یا کپڑا وغیرہ کے عوض بیچ سکتا ہے، جیسے کہ عنایہ شرح ہدایہ مع فتح القدیر جلد 8 صفحہ نمبر 429 میں یہ حوالہ موجود ہے. دوستو، آپ نے قربانی کے تعلق سے 15 سوالوں کے 15 جواب ملاحظہ فرمائے. اگر اچھا لگے نا، جانکاری آپ کو بہت ہی پیاری لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب میں بھیج دینا. بالکل کنجوسی مت کرنا، کیونکہ عید کا وقت آ رہا ہے، اور اگر اس عید کے وقت میں یہ سوال اگر آپ نے دوسرے لوگوں کے نہیں بھیجے تو میں امید کرتا ہوں کہ یار مزہ نہیں آئے گا، ہر انسان کو معلوم ہو جائے. انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.